میں احمد جاوید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. اپنے نمونے کلام کے ساتھ میں نے تراجم کے بھی چند نمونے ان کی خدمت میں پیش کیے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت معیاری تراجم ہیں، ان کو آپ کتاب کی شکل دیں. انہوں نے اس کتاب کا نام بھی تجویز کیا، چہار عکس. میں نے اس کے ساتھ مختصر تشریح اور فرہنگ کا بھی اضافہ کیا تاکہ وہ بالکل عام فہم ہو جائے. تشریح بہت مختصر ہے. اشعار چننے میں آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ میں نے کوشش کی ہے ایک شاعر کے جتنے اشعار ہیں ان میں موضوعات کا تنوع ہو. جب کتاب ہمارے پاس پہنچی تھی تو یہ صرف ایک ورڈ کی فائل کی فارم میں تھی. ہم نے اس زیرو سے نئی ورکنگ پوری کروائی. سب سے اہم چیلنج یہی تھا کہ ظاہری طور پہ بھی بہت خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. احمد جاوید صاحب نے ایک مفصل اس پر تبصرہ لکھا ہے. عبادتی بجہان بہ سے خاک ساری نیست، بحث وضوء عزیزان بوت تیمم ما. ہے خاک ساری سے بہتر کوئی عبادت کیا، وضوء شیخ سے بہتر میرا تیمم ہے. خستہ اجزیم ازما جز گناہ مقبول نیست، تکیہ دارد بر شکست توبہ استغفار ما. ہم ہیں عاجز جز خطا ہم سے نہیں مقبول، کچھ کرتے ہیں توبہ شکست توبہ کی امید پر. السلام علیکم. آج میرے دوست محترم فضل اللہ فانی دوبارہ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے. یہ جب پچھلے سال ہمارے پاس پہلی دفعہ پوڈ کاسٹ میں آئے تھے تو اس وقت انہوں نے خوشخبری دی تھی کہ بہت جلد ان کی ایک کتاب چہار عکس کے عنوان سے منظر عام پر آنے والی ہے، جس میں انہوں نے 4 فارسی کے جو شعراء ہیں ان کے منتخب اشعار کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ قاریوں کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی خبر یہ ہے کہ وہ کتاب حال ہی میں چھپ کر شائع ہو چکی ہے اور لوگوں نے اس کو بہت پسند بھی فرمایا ہے. تو آج اسی کتاب پر ہم بات کریں گے فضل اللہ بھائی سے. دوسرے میرے مہمان ہیں ابصار خان صاحب. یہ اس کتاب کے پبلشر ہیں. انہوں نے اپنے ادارے نقش آرٹ کے توسط سے اس کتاب کو بہت نفاست اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ پرنٹ کیا ہے اور ہماری جو پڑھنے کی جو قارئین ہیں ان کے لیے پیش کیا ہے. تو فضل اللہ بھائی السلام علیکم. وعلیکم خوش السلام. آمدید دوبارہ آپ کو. بہت شکریہ. اچھا فضل اللہ بھائی، آج ہم ساری بات آپ کی کتاب کے اوپر ہی کریں گے. تو اب سب سے پہلے ہم بالکل شروع سے اگر ہم یہاں سے اگر بات شروع کریں جی. کہ جب آپ کے ذہن میں کتاب کا خیال کب آیا اور کس طرح آپ نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا اور کتنی سال پرانی بات ہے یہ؟ منظوم تراجم میں نے کب شروع کیے یہ تو مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن ایک عرصے تک فیس بک پر جو لوگ آپ خصوصاً اگر فارسی کے اشعار شیئر کرتے تھے یا کوئی دوست شیئر کرتا تھا تو اس کا میں وہی کمنٹ میں منظوم ترجمہ کر کے پیش کرتا تھا اور پھر وہ میں بھول جاتا تھا کہ میں یعنی محفوظ نہیں کرتا تھا اسے اپنے پاس. بہت عرصے تک ایسا ہوا. پھر کچھ پورے کلام جو ہیں جیسے بیدل کی 5-6 غزلیں، صاحب کی 2-3 غزلیں، غالب کی غزلیں اور نعت، اور اسی طرح سعدی کی نعت، کئی نعتیں یعنی کئی مکمل کلام جب میں نے منظوم کیے تو ان کو پھر میں نے باقاعدہ پوسٹ بھی کیا فیس بک پر اور ان کو محفوظ کیا میں نے. تو اتفاقاً میں احمد جاوید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنے نمونے کلام کے ساتھ میں نے تراجم کے بھی چند نمونے ان کی خدمت میں پیش کیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت معیاری تراجم ہے اور ان کو آپ کتاب کی شکل دیں. تو یہ یعنی ایک تحریک بنی. پھر باقاعدہ میں نے دیوان بیدل کو نئے سرے سے چھانا اور اس میں سے 100 اشعار میں نے منتخب کیے جو مختلف مضامین اور عنوانات ان میں یعنی چھیڑے گئے تھے. اسی طرح غنی کاشمیری کے دیوان کو ٹٹولا، صاحب تبریزی، وہ تو مجھے یعنی میرے پاس تھا بھی نہیں صاحب کا دیوان، تو میں نے اس کی 4 جلدیں پرنٹ آؤٹ کروائیں اور ان سے میں نے 100 اشعار منتخب کیے، اور اسی طرح غالب کے فارسی کلیات سے. تو پھر میں نے ان کو یہ جو 100 اشعار کا مشورہ تھا یہ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب کا تھا. انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک انداز سے چھاپو کہ 100 اشعار جو ہیں ہر شاعر کے ہونے چاہیے. تو پھر میں نے احمد جاوید صاحب سے اس پروجیکٹ کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کتاب کا نام بھی تجویز کیا، چہار عکس.
تو میں نے وہی یہ نام احمد جاوید صاحب ہی نے دیا ہے اس کو، اور پھر انہوں نے اس پر تبصرہ بھی کیا میرے تراجم پر. تو یہی تھا، میں نے ان کے منظوم تراجم کیے. پھر میں نے کہا کہ صرف منظوم تراجم جو ہے تو یہ عام قاری کے لیے قابل فہم نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ منظوم ترجمہ بھی میں نے کلاسیکی سٹائل میں کیا ہے. تو وہ کم از کم بھی ایسا تھا جیسے وہ غالب کے اشعار ہوں، یا یعنی کسی بھی بڑے مشکل پسند شاعر کے اشعار، تو اس طرح کا تھا یعنی. تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ مختصر تشریح اور فرہنگ کا بھی اضافہ کیا تاکہ وہ بالکل عام فہم ہو جائے. تو یہ میں نے سب سے مشکل شعراء جو سمجھے جاتے ہیں فارسی کے، ان کے کلام کو بالکل ایک عام قاری کے لیے عام فہم بنانے کی کوشش کی ہے، جس میں بڑا میرا مقصد یہ ہے کہ اس سے لوگ فارسی بھی سیکھ سکیں، یا جو سیکھ رہے ہیں تو ان کو اس سے مدد مل سکے. یعنی اور دوسری یہ کہ کلاسیکی فارسی شاعری اور کلاسیکی اردو شاعری سے، کیونکہ اس میں وہ میں نے تشریح کے ضمن میں ان نکات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو شعری رموز ہیں، جو بلاغی وجوہ بلاغیہ ہیں، ان کی طرف بھی اشارات کیے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو شعر سے، اردو کلاسیکی شعر سے، فارسی شعر سے بھی مناسبت پیدا ہو، اور فارسی زبان سے بھی. تو یہ ایک میری کوشش تھی، اور اس طرح یہ کتاب پھر منظر عام پر آئی. اچھا یہ بتائیے گا، یہ کتنے سال پرانی بات ہے؟ یعنی کہ کب آپ نے شروع کیا اور کتنے مہینوں تک محیط رہا یہ آپ کا لکھنے کا سفر؟ یہ باقاعدہ جو یہ کتاب ہے نا، جو پروجیکٹ ہے، تو یہ تقریباً میں نے 2-3 مہینے میں ہی کیا ہے، کیونکہ اچھا باقاعدہ لگ یعنی کے میں کام. شروع کر کے ختم ہونے میں آپ کو 2-3 مہینے ہاں لگے؟ اتنا ہی بالکل. کیونکہ اور میری عادت ہے کہ میں اگر شعر کہتا ہوں یا جو بھی میں تخلیقی کام کرتا ہوں تو میں کاغذ پہ ہی کرتا ہوں، یعنی موبائل میں یا اس طرح کی آلات اچھا سے میں صحیح. نہیں کر سکتا، میں وہ کاغذ پہ لکھتا ہوں. تو یہ سارے تراجم میں نے باقاعدہ کاغذ پہ، یعنی اصل شعر اور ترجمہ سب لکھا. جس طرح پرانے ادبا کے مسودے باقاعدہ ہوتے تھے، ہاں تو آپ بالکل کا بھی ایک مسودہ یہ تھا، پھر وہ موجود. کتابی شکل ہاں تو اس نے دھاری. اس کو پھر میں نے خود ہی کمپوز کیا. ہاں تو یہ ہے. پھر سجاد خالد صاحب نے ان سے ٹائٹل کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے پہلے ایک موبائل سے AI سے ایک ڈیزائن جو ہے وہ دیا مجھے کہ یہ کیسا ہے. تو میں نے کہا بہت خوبصورت ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے. تو میں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے، تو ہاتھ کا چاہیے ہوگا لکھا ہوا. تو پھر جو ہے انہوں نے اس کی کتابت کی، اور جمیل حسن صاحب نے از خود میرے 2-3 اشعار کی کتابت کی تھی پہلے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ پھر میں خود گیا لاہور، اور باقاعدہ ان کو ایک کام کے طور پر ان سے گزارش کی کہ آپ میرے یہ اشعار لکھ کے دے دیں. تو 4 اشعار کی کتابت انہوں نے کی. تو یہ میرے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ ہر پورشن میں جو ہے ایک ایک شعر وہ خطاطی، اور یہ پاکستان کے نستعلیق کے یعنی سب سے بڑے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں دونوں حضرات. تو میں نے اس کتاب میں اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ جو فنون لطیفہ کو بھی اس میں جگہ دی ہے باقاعدہ، یعنی شاعری سے ہٹ کر جو ہے خطاطی اور جمالیاتی جو چیزیں ہیں. صحیح، یعنی صرف وہ آنکھوں کو بھی اچھی لگے کتاب جگہ جگہ سے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ جب یہ کتاب تحریر فرما رہے تھے، مسودے میں لکھ رہے تھے، تو آپ کیا مسلسل لکھتے رہتے تھے، یا کوئی آپ نے دن کا ایک وقت طے کیا ہوا تھا کہ اس وقت کتاب پہ کام کرنا ہے، یا ایک دم سے ذہن میں خیال آ گیا کہ شعر کا ایک ترجمہ بن گیا تو اس وقت آپ نے لکھ لیا؟ کیا آپ کا طریقہ کار تھا پوری کتاب کی تصنیف کے دوران؟ طریقہ کار یہ تھا کہ میں نے جو انتخاب کیا ہوا تھا وہ اشعار میں نے الگ کر لیے تھے. تو وہ اشعار میں اپنے ساتھ لے کے گھومتا تھا. جس شاعر پر کام چل رہا ہے تو اس کا وہ 2-3 صفحات ہوتے تھے، تو وہ میں اپنے ساتھ لے کے گھومتا تھا. اور جہاں بھی یعنی مجھے موقع ملتا میں دیکھتا تھا اس کو، تو وہ
3-4 اشعار کے تراجم اس طرح کہیں بھی بیٹھ کے ہو جاتے تھے تو وہ میں محفوظ کر لیتا تھا اسی وقت. اور تو ایسا تشریح تھا. لکھنے کے لیے کون سا ہاں وقت؟ تشریح جب میں نے کمپوزنگ شروع کی نا تو چونکہ تشریح تو میرے لیے کم از کم یہ اس کی تشریح ایک تخلیقی کام نہیں تھا, وہ تو بس کمپوز ہی کرنا تھا اس طرح کا. تو لیکن یہ ہے کہ اس کی تشریح بہت مختصر ہے, یعنی ایک صفحے میں پورے شعر کا جو کھاتا ہے نا وہ سارا بند ہو جاتا ہے ایک ہی صفحے میں, وہ فرہنگ بھی اور تشریح بھی. مختصر ترین تشریح ہے نا ہاں اس میں. لیکن اس میں وہ بالکل اس میں ساری بات واضح ہو جاتی ہے. اگر یہاں تک کہ اگر کسی شعر کے 2 مطلب بنتے تھے تو ان کی طرف بھی میں نے اسی مختصر تشریح میں اشارہ کر دیا ہے. جو صنعتیں استعمال ہوئی ہیں تو ان میں جو مشہور صنعت اگر کوئی ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. کمپوزنگ آپ نے خود کی تھی اس جی خود کتاب کی کی؟ تھی. ہاں یعنی خود ٹائپ کیا تھا اس کو جی جی کتاب جی کو؟ جی جی. صحیح ہے. اور اس میں کمپوزنگ میں بھی میرے ایک معاون میرے دوست ہیں بہت اچھے, حارث قمر ان کا نام ہے, تو ان کو ان چیزوں کا زیادہ علم ہے, یہ کمپوزنگ کے رموز سے وہ خوب واقف ہیں. تو انہوں نے وہ پروفارما مجھے بنا کے دیا تھا تو اسی میں کمپوز کرتا تھا. کچھ فارمولے مجھے بتائے تو انہی کی مدد سے یہ جو فارمیٹ ہے یہ سب اسی طرح میں نے کیا تھا. باقی جو وہ ہے پھر اس کے ڈیزائننگ وغیرہ ہے تو وہ تو اب سار بھائی نہیں کروایا تھا. ان سے بھی بات کریں گے اس کے اوپر. جی جی. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے پچھلے سال جب شروع کیا تھا تو یہ سارا پروجیکٹ جو ہے آپ کا 2024 کا ہی ہے؟ 2024 میں ہی شروع ہوا ہاں اور 2024 میں ہی شروع ہوا اور آپ اسی نے میں جیسا بھی ختم ہو بتایا گیا. کہ 3-4 مہینوں کے اندر اس ہاں کی. تو یہ 2024 میں ہی شروع ہوا اور 2024 ہی میں میں نے یہ مکمل کر کے زاہد بھائی کے حوالے کیا تھا, زاہد کاظمی بھائی. جون کے آخر میں جون 2024 کے آخر میں نے زاہد بھائی کو مسودہ حوالے کر دیا تھا. ہاں زاہد بھائی. اچھا زاہد بھائی کے بارے میں پوچھتا ہوں میں. یہ سنگی پبلیکیشنز, یہ اصل اس کے پبلشر جو ہے نا جی وہ ہیں زاہد کاظمی صاحب. صحیح. اچھا میں آتا ہوں پبلشنگ پہ. پہلے یہ بتائیں مجھے کہ اس میں جو آپ نے جو 100 اشعار جو چنے ہیں اور جو اس کتاب میں جس طریقے سے پیش کیے ہیں وہ کیا آپ نے حرف کی ترتیب کے لحاظ سے ان کو پیش کیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ یعنی جیسا الفابیٹیکل آرڈر جو ہوتا ہے نا کہ سارے اشعار الف سے جو قافیہ جس کا الف پہ ختم ہو رہا وہ آئیں پھر بے پر آئیں پھر پے پر, یا ایک متفرق ہیں کہ نہیں متفرق ہے؟ اچھا اور آپ نے اشعار چننے میں آپ کے ذہن میں کیا, یعنی اتنے جیسے صاحب کی تو اتنی غزلیں اس میں 100 اشعار چننا, تو اس میں آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ میں یہ اس طرح کے مجھے کوئی شعر نظر آئے گا تو میں 100 اشعار وہ چنوں گا؟ وہ یہ تھا کہ فارسی کے جو تمام رنگ ہیں نا فارسی شاعری کے, کلاسیکی شاعری کے, تو یعنی ان کا اکثر حصہ جو ہے وہ یعنی یہ عکس ہے نا, یہ 4 عکس ہیں. تو صاحب کے کلام کا ایک اچھا خاصا عکس جو ہے وہ قارئین کو یعنی ان سے پتہ چل جائے کہ صاحب کے کلام میں یہ مضامین ہوتے ہیں. اس سے پوری شناسائی حاصل ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اور اس کے چننے کے لیے آپ یہ کرتے جیسے آپ نے صاحب کا دیوان لیا, اس کا مطالعہ کر رہے ہیں, کوئی ایک ایسا شعر جو نظر آ گیا جو آپ کو لگے کہ یہ چننا چاہیے تو پھر وہ چن کے اپنے پاس آپ الگ لکھ لیتے تو اس کو؟ بالکل. اور اس میں بھی یہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایک شاعر کے جتنے اشعار ہیں تو ان میں یعنی موضوعات کا تنوع ہو. صحیح ہے. ہاں. اور کچھ قاری بھی آپ کے پیش نظر رہا کہ اس طرح مجھے ترجمہ کرنا ہے یا اس طریقے سے تشریح کرنی ہے؟ ہاں بالکل. وہ تو قارئین کے لیے کیا ہے نا, تو ترجمہ تو میں نے اپنے ذوق پر کیا ہے. اس میں نے معیار بہت بلند رکھا, اسی وجہ سے مطلب یہ مشکل کام بھی تھا ایک تو میں نے اصل بحر کی رعایت رکھی. ہر شعر جو ہے وہ اس کی اصل بحر میں, بلکہ اس میں صاحب تبریزی والا جو پورشن ہے خصوصاً اور غالب والے حصے میں, تو اس میں ایسی بحور بھی ہیں جو متداول بحور نہیں ہے, یعنی جو بہت ہی صاحب کے ہاں جو بحور ہیں وہ تو میں نے پہلی دفعہ صاحب کے ہاں ایک بحر ہے اور اسی بحر میں بھی میں نے بھی ترجمہ کیا ہے اس کا. تو یہ ایک التزام کیا ہے. دوسرا یہ کیا ہے کہ چونکہ یہ فارسی فہمی
بھی میرے پیش نظر تھی کہ اس سے لوگ فارسی بھی سمجھ سکیں، تو وہ میں نے الفاظ کے قریب ترین ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، یعنی آپ کا پیش نظر یہ رہا ہے کہ ہاں آپ کے جو ترجمہ ہے ہاں ہاں وہ اردو اور فارسی کے درمیان پل کا کام بنے، ہاں بالکل اور وہ اردو قاریوں کو اصل جی فارسی جو شعر کا جو متن ہے جی جی اس کے نزدیک ترین لے جائے۔ بالکل، تو یہ تو بہت یعنی یہ اہم کام ہے۔ ہاں، اگر جی قاری پہلے ترجمہ پڑھے نا، جی وہ فارسی سے زیادہ شناسہ نہیں ہے، تو وہ اگر پہلے ترجمہ پڑھے اور پھر شعر پڑھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہوا ہے۔ ہاں اچھا، تو یہ چہار عکس جو ہے یہ کیا کسی شاعر کی ترکیب ہے، اس سے لی گئی ہے، یا احمد جاوید صاحب کے اپنے یہ ذہن کی اختراع ہے؟ ان کے ذہن کی اختراع ہے۔ ہاں تو یہ انہوں نے، اور یہ چاروں شعراء جو ہیں تو ان میں سے 3 تو ہندوستان کے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ایران کے ہیں، تبریز، اور پھر اصفہان کے صاحب تبریزی، اور باقی 3 غنی کاشمیری، بیدل اور غالب یہ ہندوستان سے ہیں۔ اچھا، جب آپ کا مسودہ مکمل ہو گیا جی جی اس کے بعد بتائیے کہ پھر یہ کتاب طباعت تک پہنچنے میں کن کن مراحل سے گزری، کس کس کے ہاتھوں سے گزری؟ تو ایک تو زاہد بھائی نے اس پر کام کیا، زاہد کاظمی صاحب نے، وہ چونکہ اس کے بنیادی طور پر مجھ سے کئی پبلشرز نے رابطہ کیا تھا، پھر زاہد بھائی سے چونکہ میری دوستی ہے وہ بہت عرصے سے، کئی سالوں سے، تو انہوں نے جب آفر کی تو ظاہر ہے میں نے ان سے میں نے کہا کہ ہمیں تحریری معاہدے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس وہ زبانی کلامی جو بھی بات ہوگی۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ہی اس کو چھاپوں گا، تو پھر اس میں اصل میں چونکہ ان کے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، وہ رفاہی بھی ان کا ایک سلسلہ ہے، ایک اسکول کا، اور اسی طرح کتابیں بھی ان کی کئی چل رہی تھی، ریکارڈنگز بھی ہو رہی تھی، وہ ایک یونیک کام یہ کر رہے ہیں کہ جو ایسی شخصیات ہیں، جو بڑی شخصیات ہیں اور بڑی انہوں نے مطلب ایک بھرپور زندگی گزاری ہے، لیکن وہ اب عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ وہ اپنی آپ بیتی نہیں لکھ سکتے، تو زاہد بھائی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ کئی گھنٹوں پر مشتمل ان کی ریکارڈنگز، یعنی زبانی ان سے وہ سارے حالات سنتے ہیں، پھر ٹرانسکرپشن اور سارے مراحل سے گزار کے، تو وہ اس سلسلے میں کئی دن، کبھی ایک شہر میں ہوتے ہیں، کبھی دوسرے شہر میں، اس طرح بھی ان کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو مطلب میری کتاب جو ہے اس کی تاخیر میں ایک بڑی وجہ، چونکہ میں نے پچھلے سال ہی اعلان کیا تھا اور اسی وقت میں نے یہ کتاب ان کے حوالے کر دی تھی، لیکن وہ تاخیر کی ایک بڑی وجہ اس میں یہ تھی۔ پھر زاہد بھائی کے ہی مشورے سے انہوں نے ایک اور بندے کے حوالے، یہ ٹائٹل تو انہوں نے ڈیزائن کروا لیا تھا اور باقی بھی کچھ کام کروائے تھے، لیکن پھر انہی کے مشورے سے میں نے یہ کام جو ہے اپنے ابصار بھائی کے حوالے کیا، تو وہ ٹائٹل سے آگے کا سارا کام پھر آخر تک، یعنی بائنڈنگ تک، یہ سب ابصار بھائی نے کیا ہے اور چند دنوں میں کیا ہے۔ یہ ان کا کریڈٹ ہے، ان کا کارنامہ ہے جس کے یہ مطلب، تحسین کے لائق ہیں، ہاں بالکل بالکل بے شک۔ اچھا، تو آپ نے مسودہ حوالے کیا تھا زاہد صاحب کے، جی 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 اور زاہد صاحب کے پاس سے پھر یہ ابصار بھائی کے ہاتھوں میں مسودہ پہنچا۔ جی جی تو ابصار بھائی، جب آپ کے پاس مسودہ آیا تو اس وقت تک کتاب کا کتنا کام ہو چکا تھا؟ کیا کس مرحلے پہ تھی کتاب اپنے؟ دیکھیں، جب کتاب ہمارے پاس پہنچی تھی تو یہ صرف ایک ورڈ کی فائل کی فارم میں تھی، اچھا، اور پورا ٹیکسٹ جیسے ایک سنگل فائل میں ہوتا ہے لائن سے، یعنی اس کی کوئی پیج میکنگ یا کوئی چیز نہیں ہوئی تھی، یعنی انہوں نے جو ورکنگ اس پہ کی تھی وہ ان کے پاس ہی تھی، ہم نے اس پہ را سے 0 سے نئی ورکنگ پوری کروائی۔ صرف کمپوزنگ آئی آپ کے جی، پاس، ہمارے پاس کوئی یعنی جو فارمیٹنگ نہیں فانی تھی صاحب اس نے میں؟ کمپوزنگ اس کی کروائی ہوئی تھی وہی فائل ہمارے پاس پہنچی تھی، تو اس میں سب سے اہم چیلنج یہی تھا کہ یعنی چونکہ اتنا اس میں واقعی علمی قسم کا کام ہوا ہے تو ہم اس کو ظاہری طور پہ بھی بہت خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، بہت اچھے، بہت فاضل آدمی ہیں، مفتی امان اللہ صاحب،
تو ہم نے ان سے رابطہ کیا کیونکہ کافی عرصے سے وہ مکتبۃ البشریٰ میں بھی اس طرح کے کاموں کو دیکھتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. تو ان مشہور کی دینی جی مکتبہ جی ہے جی جس جو مکتبۃ دینی البشریٰ، کتابیں چھاپتا ہے. وہاں انہوں نے کافی عرصے کام کیا ہے. تو ان سے ہمارے ذاتی مراسم ہیں، ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی اس قسم کی ہم نے کتاب چھاپنی ہے. اور ہمارے سامنے یعنی ذاتی طور پہ میرے سامنے جو اس کے لیے معیار تھا وہ بیروت سے چھپی ہوئی کتابیں. ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں نا تو اردو مکتبوں پہ اچھی معیاری کتابیں نہیں ملتی، نہ اس میں صفحہ کوئی بہت اچھا استعمال ہوتا ہے، نہ پرنٹنگ کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. فارمیٹنگ جبکہ بھی اتنی اچھی نہیں جی جی ہوتی. بالکل فارمیٹنگ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، خصوصاً اگر آپ لیکن یہ دیکھیں اگر آپ کے بیروت سے جو ہمارے یہاں دینی کتابیں چھپ کے آتی ہیں نا، عربی کتابیں. عربی کتابیں بھی، اور اسی طرح سے ایران سے جو کتابیں چھپتی ہیں ان کا معیار بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اعلیٰ ٹائٹل ہوتا ہے، سے بہت لے اعلیٰ. کر اس کی بائنڈنگ، اس کی پرنٹنگ، اس کی پیج کی کوالٹی، یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں. تو ہمارا شروع سے ایک ہی ٹارگیٹ رہا کہ ہم جو کتاب چھاپیں جس طرح کا اس کے اندر مواد ہے اس کے شایان شان سارے کام ہونے چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے جو اس کی پیج فارمیٹنگ ہے اس پہ بیسک آئیڈیا وہ میرا تھا، یعنی ہم ہر صفحے کے اوپر ایک شعر دیں، اس کے نیچے اس کا منظوم ترجمہ دیں، بلکہ یہ آئیڈیا کہ ایک صفحے پر ایک شعر کا مکمل ساری چیزیں آ جانی چاہیے، وہ آئیڈیا تو فانی صاحب کا تھا. اس کو ہم کس طرح سے پلیس کریں کہ وہ خوبصورت بھی لگے. آئیڈیا ان کا تھا، ممکن آپ نے جی. بنایا. اور اسی طرح سے ہم یہ چاہ رہے تھے یعنی کتاب کو آپ کہیں سے بھی کھولیں نا تو ہر 2 صفحے کے اوپر آپ کو چیزیں بے ترتیب نہ نظر آئیں. ایک ہی جگہ کے اوپر شعر اگر اس طرف صفحے پہ نظر آ رہا ہے تو دوسرے صفحے پر بھی اس کی سیدھ میں ہی نظر آئے. اسی طرح سے ترجمہ ہر جگہ ایک ہی خط میں ایک برابر لائنوں میں اس طرح سے آئیں. تو اس کے لیے ایک بیسک ہم نے فارمیٹ بنایا اور وہ فارمیٹ ہم نے حوالے کیا ہمارے مفتی صاحب کے، اور اس کی بنیاد پہ ہم نے پوری کتاب کی ان سے لے آؤٹنگ کروائی. اور پھر اس کی جو پرنٹنگ ہے اس میں ہم نے کوشش کی کہ جو اچھے سے اچھا پیپر مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہے، کیونکہ ہمیں اس وقت ایک یعنی اس پوری کتاب کی چھپائی کے دوران میں معاملہ یہ درپیش رہا کہ ان کی طرف سے وقت کی یعنی ہمیں محدودیت بہت تھی، کیونکہ ان کی روانگی تھی کہیں، اور ہمارے پاس وقت تھا بمشکل 20 دن کا، جس میں ہم نے کتاب چھاپ کے پیک کر کے ان کو ثوابی پہنچوانی تھی، جہاں سے پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی. اس کے بعد یعنی اس کی تقریبیں رونمائی وغیرہ کی بہت ساری تقریبیں مختلف شہروں میں تھیں. تو اس ٹارگیٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو اویلیبل پیپر مارکیٹ میں سب سے اچھا اس وقت دستیاب تھا ہم نے وہ پیپر لیا اور اس کے اوپر ہم نے پوری کتاب کی پرنٹنگ کی. پھر اسی طرح سے اگر آپ کتاب کو دیکھیں نا تو ٹائٹل پہ اب یہ جو ڈسٹ کور ہے اس کے چڑھانے کا رواج ہمارے یہاں اردو کتابوں میں بہت کم ہو چلا ہے. یعنی لوگ کاسٹ بچاتے ہیں اور اس ڈسٹ کور کو اوپر سے نہیں چڑھاتے. اگر آپ اس کو چڑھا لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب کافی عرصے تک ٹھیک رہتی ہے، ٹائٹل خراب نہیں ہوتا، صحیح یعنی، اور یہ پھٹ بھی جائے تو اندر اس کا اپنا ٹائٹل موجود ہوتا ہے. تو ہم نے اس پہ ایک اضافی کام یہ والا کیا. پھر بائنڈنگ میں ہم نے اس کی بہت یہ خیال کیا کہ اچھے سے اچھی جو بائنڈنگ اویلیبل ہو سکتی ہے ہم وہ کریں. عموماً ہمارے یہاں جو کتابیں آج کل لوگ چھاپ رہے ہیں پبلشرز، ان کی اگر آپ کتاب یوں اٹھائیں نا تو وہ بیچ میں سے یوں اڑ جاتی ہے کتاب، یعنی وہ صرف 2 صفحوں پہ چپکی ہوئی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ اس کا گتہ پکڑ لیں اور اندر سے کتاب پکڑیں تو وہ 1 منٹ میں علیحدہ ہو جاتی. تو ہم نے اس کتاب میں اس کا بھی بہت خیال کیا کہ اس کی بائنڈنگ انتہائی معیاری ہو، یعنی ہمارے یہاں جو کتابیں چھپ رہی ہیں اس سے بہت بہتر ہو، پائیدار کتاب ہو. جی ہاں بالکل. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پورے پروجیکٹ کو لے کر چلے اور ہم نے الحمدللہ اپنے ٹارگیٹڈ وقت میں یعنی 20 سے 22 دنوں میں ہم نے یہ کتاب چھاپ کے پیک کر کے فانی صاحب کو بھجوا دی تھی ثوابی. میں ایک بات اس میں عرض کروں بیچ میں آپ کے سوال کے بغیر، وہ یوں ہے کہ انہوں نے مجھ سے منافع نہیں لیا ہے اس کتاب میں، تو یہ ان کا مجھ پر بھی اور میرے قارئین پر بھی بہت بڑا احسان ہے. ورنہ جس معیار کی اس کی طباعت ہے تو یہ ابھی 4-5 ہزار روپے کی بک رہی ہوتی دکانوں پر، یا میں جو اس کو بیچتا، جو اس پر یعنی جو خرچہ آنا تھا اگر یعنی اپنا منافع وغیرہ سب کچھ شامل کر کے اگر میں ادا کرتا، تو یہ ان کا جو ہے ان کی ادب نوازی ہے اور یہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جو باذوق قارئین ہے ان کے لیے انہوں نے اس کتاب کا حصول بہت ہی آسان کر دیا اور یہ تقریباً آدھی قیمت پر لوگوں کو مل رہی ہے. تو یہ میں کہنا ضروری سمجھتا تھا کہ
لوگوں کو علم ہو کہ ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جو کام کو کام سے زیادہ ایک شوق اور اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس کا جو کتاب کا جو فونٹ ہے وہ چننا کیا وہ آپ نے چنا یا فضل اللہ بھائی نے چنا یا آپ کی اپنی چوائس ہے یہ؟ میرا ایسا خیال تھا کہ کتاب چونکہ شاعری سے متعلق ہے اور میرا ذاتی ذوق بچپن سے یہ رہا ہے، ہمارے اساتذہ کی الحمدللہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ خطاطی سے کچھ بنیادی دلچسپی رہی ہے، تو یہ جو کمپیوٹر کے ہمارے فونٹس ہیں جو ہمارے یہاں عموماً پرنٹنگ میں استعمال ہوتے ہیں کتابوں کی، وہ کبھی بھی نظروں کو بھاتے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں کلاسیکل اگر آپ چیزیں پچھلے کچھ عرصے کی دیکھ لیں، یہ کمپیوٹر آنے سے پہلے کی تو سب ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی اور اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ 90 کی دہائی تک جی میرے ہاں، خیال بالکل سے بالکل ایسا ہی 80 تک تو سب بالکل کچھ ایسا ہی ہاتھ سے لکھا گیا ہے۔ تو کمپیوٹر میں جو نستعلیق کے فونٹس اویلیبل ہیں نا، وہ بہت ہی یعنی کہہ لیں کہ بھدے لگتے ہیں دیکھنے میں۔ صحیح۔ اس کا حل ابھی تک تو ہمارے یہاں کوئی بہت اچھا کمرشل حل نہیں پیدا ہوا ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ایک فونٹ مہر نستعلیق فونٹ کے نام سے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ اصلاً ویب کا فونٹ ہے، یعنی ویب کے یوز کے لیے بنا ہے، موبائل اسکرینز کے لیے اور لیپ ٹاپ کی اسکرینز کے لیے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو استعمال کر لیں اپنی پرنٹنگ میں۔ اچھا، یہ جو ہمیں 22 دن لگے اس میں سے ہمارا کم از کم ایک ہفتہ اس کام میں ضائع ہوا، کیونکہ وہ فونٹ اصلاً پرنٹنگ کے لیے بنا نہیں ہے، تو اس فونٹ کو پرنٹنگ کے قابل بنانے کے لیے جو مسئلے مسائل آ رہے تھے ہمیں اس کو بہت زیادہ اچھا، حل وہ کرنا بھی پڑا۔ پہلے کرنا پڑا اس کو جی ہاں، پرنٹنگ بالکل، کے بنانے۔ یعنی ہم نے اس کا ایک ایک حرف دکھایا ہے ایک یعنی ٹیکنیکل ماہر کو بٹھا کے، جو یہ دیکھے کہ کہیں کرننگ میں کسی اور چیز میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا، کہیں کوئی حرف ٹوٹ تو نہیں رہا۔ تو جس حد تک ہم کر سکتے تھے، یعنی ظاہر سی بات ہے کتاب کا پہلا ایڈیشن ہے ابھی، اور ہر پہلے ایڈیشن میں کچھ نہ کچھ خامیاں رہ ہی جاتی ہیں، ہم اس کا دعویٰ بالکل نہیں کریں گے کہ ہم نے 100% غلطیوں سے پاک نسخہ ہے، تو لیکن بہرحال ہماری کوشش پوری یہی رہی کہ ہم جس حد تک اس کو غلطیوں سے اور اس طرح سے یعنی حروف کے جوڑ توڑ کے جو مسائل ہمارے یہاں فونٹس میں پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز کرنے کی وجہ سے، اس سے جس حد تک ہم کتاب کو بچا سکتے ہوں ہم بچا لیں۔ اچھا، فضل اللہ بھائی، اس کتاب کی پروف ریڈنگ کا مرحلہ کب آیا تھا؟ کس طرح پروف ہاں ریڈنگ اس کی آپ نے کروائی تھی اس کی پروف ہاں ریڈنگ؟ اس کی پروف ریڈنگ ایک دفعہ تو میں نے خود کی تھی پہلے، پھر زاہد بھائی کو جب میں نے دی تو وہ بلا کے پرفیکشنسٹ ہیں، صحیح۔ تو انہوں نے ایک پروفیشنل سے اس کی پروف ریڈنگ کروائی، اچھا، صحیح۔ کے بعد انہوں نے مجھے کچھ اصول بتائے کہ ان اصول پر آپ پروف ریڈنگ کریں دوبارہ، تو اس کے بعد میں نے خود دوبارہ اس کی پروف ریڈنگ، تو 3 دفعہ اس کی پروف ریڈنگ جو ہے وہ پھر یہ ہوئی بتا ہے۔ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک دفعہ ایک چوتھی دفعہ پھر جب ہمارے پاس یعنی فارمیٹنگ تیار ہو گئی آپ نا کی ہماری پروف والی، ریڈنگ ٹیکسٹ متن کے بجائے فونٹ سے جی جی ریلیٹڈ بالکل ایسے ہی جی۔ ہم نے تو اس طور پہ دیکھا، لیکن جب ہمارے پاس فارمیٹ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا تب بھی ہم نے کتاب ایک دفعہ پوری ان کو بھجوائی، ایک نسخہ تیار کر کے، یعنی اس کا ڈیجیٹل ہم نے ان کو فراہم کیا، جس کے انہوں نے پرنٹس کو نئے سرے سے پورا پروف ریڈ اوکے کیا۔ کیا، پھر اس کے بعد جی ہاں بالکل پرنٹنگ ایسے ہی، شروع ہوئی ہے۔ اچھا، جی یعنی آپ نے اس کتاب کا جو یہ پورا جو ہے جی متن ہے سارا، متن اور ہے اس کا ایک ڈیجیٹل کاپی جی پہلے تیار کر پہلے لی ان کو تھی؟ فراہم کی کیونکہ یہ ہاں۔ کراچی میں تھے نہیں نا۔ صحیح۔ اچھا، اور یہ پوری کتاب کی طباعت جو ہے، چھپنے کے جو مرحلہ ہے وہ جی کراچی کراچی میں میں ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے ان تک پہنچائی کس طرح وہ کتاب صحابی تک، یعنی کہ کوریئر کروائی؟ جی اصل میں دیکھیں ہمارے یہاں نا بلٹی کے لیے مختلف سروسز استعمال ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت تھا بہت قلیل، یعنی ہم اپنے ٹارگیٹڈ دن سے ایک دن پیچھے تھے صرف، تو اگر ہم کوئی بھی کوریئر سروس استعمال کرتے تو اس کے نتیجے میں ان کے پاس کتاب پہنچتی کم از کم 5 دن کے بعد، یا اور اگر ہم یعنی اوور نائٹ ڈیلیوریز پر جاتے تو وہ اس قدر مہنگا پڑتا ہے، یعنی جتنی کتاب کی لاگت آئی ہے اس کے قریب قریب تو لاگت صرف ڈیلیوری کی پڑ جاتی، تو اس کی ہم نے جسے کراچی کی عوامی زبان میں کہتے ہیں ایک جگاڑ، تو ہم نے ایک جگاڑ لگائی، وہ یہ کہ یہاں سے جو گاڑیاں شہروں کے لیے مختلف جاتی ہیں، ہم نے ایک گاڑی سے بات کی اور اس کا بھی مشورہ فانی صاحب نے ہی دیا تھا کہ بھائی ہمارے علاقے کے قریب قریب کی گاڑی آپ کو یہاں سے اس جگہ اس ٹائم پہ کی مل جائے گی، تو ہم نے وہاں ان سے بات کی اور پر کارٹن کے حساب سے ان کو پے کر کے کارٹن رکھوا دیے۔ آگے جو کچھ ہوا اس کی تفصیل اس سے ہی آپ کو آگاہ تو کریں۔ ایک دن میں ہماری پہنچ گئی ہوگی، ایک ڈیڑھ جی، دن ایک میں؟ دن میں پہنچ گئی۔ ایک ہی دن میں، اور یہ یعنی ہم دونوں نے اپنی پوری استادیاں جو ہے اس میں صرف کی ہیں، صحیح۔ تبھی یہ اتنی جلدی جو ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پھر جب کتاب اب طبع ہو کر آ جی۔ گئی
اس کے بعد کہاں کہاں اب تک اس کی رونمائی ہو چکی ہے؟ ماشاءاللہ سے میں آپ کو فیس بک پہ تو جی روزانہ جی ہی فالو کر رہا ہوں، تو جگہ جگہ آپ کی جی اس جی سرگرمی سے آگاہ ہوتا رہتا ہوں کہ کبھی جی جی کہیں آپ کو مہمان کے طور پہ بلایا جا رہا ہے، جی کہیں جی کبھی کہیں جی آپ کی کتاب کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے، تو اس کے جی بارے میں تفصیل سے آپ آگاہ کیجیے۔ ہاں، پہلی رونمائی اس کی جو ہوئی وہ ہمارے علاقے چھوٹا لاہور، جہاں سے پانینی جو پہلے ماہر لسانیات ہیں جو ان کی جنم بھومی ہے، تو وہاں اس کی پہلی رونمائی ہمارے گاؤں کی ایک تنظیم ہے ادبی حجرہ مانکئی، صحیح۔ تو اس کے جو منتظمین ہیں، جو شعراء و ادباء ہیں، انہوں نے رکھی، اور اس میں علاقے کے بلکہ اسلام آباد سے اوپن یونیورسٹی سے عبداللہ جان عابد صاحب جو وہاں پاکستانی زبانوں کے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں، وہ بھی اس میں تشریف لائے تھے، تو وہاں پہلی تقریبی رونمائی ہوئی۔ اس کے بعد دوسری جو ایک غیر رسمی سی ایک نشست، وہ اکادمی ادبیات میں نجیبہ عارف صاحبہ نے مجھے دعوت دی تھی اس میں اکادمی ادبیات میں، اور وہاں جو ہے وہ جو ان کی ایک ہفتہ وار نشست ہوتی ہے چائے باتیں اور کتابیں کے نام سے، تو اس میں باقاعدہ میری کتاب کا تعارف کرایا گیا جتنے شرکاء تھے، پھر مجھ سے اس کے بارے میں نے ساری تفصیلات بتائیں، پھر مجھ سے کچھ تراجم انہوں نے سنے ہر پورشن سے، مجھ سے اپنی شاعری سنی، تو اس طرح یہ ایک غیر رسمی سی تقریبی رونمائی تھی۔ اس کے بعد پھر ٹوپی ثوابی ہی کے پاس، ضلع ثوابی میں آتا ہے وہ، تو وہاں اس کی عطا الرحمن عطا صاحب جدہ میں ہوتے ہیں اسلامی ترقیاتی بینک میں، تو وہ تشریف لائے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میری کتاب کا دوسرا نسخہ انہوں نے خریدا، یعنی پہلا نسخہ کراچی سے نعمان علی صاحب نے خریدا تھا، جیسے ہی میں نے پوسٹ لگائی اسی وقت چند سیکنڈز میں پہلا آرڈر جو ہے وہ نعمان علی صاحب کا ہے، اور دوسرا آرڈر جو ہے وہ عطا الرحمن عطا صاحب کا، اور انہوں نے جو ہے اس کا ایک نسخہ جو ہے تقریباً 20 گنا یا 10 گنا زیادہ قیمت پر خریدا، اور کہا کہ وہ میں آؤں گا تو اس کی تقریب بھی رکھیں گے۔ تو ان کی ایک تنظیم ہے عثمان گدون لیکوال مرگری کے نام سے، جس کے صدر سیف الحد عاجز صاحب ہیں، وہاں کے بڑے شعراء اس کا حصہ ہیں، تو انہوں نے یہ ابھی جب میں کراچی آ رہا تھا تو وہاں وہ تقریب اٹینڈ کر کے پھر انہوں نے ہی مجھے بس میں بٹھایا اور میں نکلا، تو یہ دوسری باقاعدہ تقریبی رونمائی تھی۔ اس کے بعد ابھی جو ہے خانہ فرہنگ میں پرسوں یعنی جمعے کو انشاءاللہ 14 نومبر کو خانہ فرہنگ پشاور، خانہ فرہنگ ایران پشاور میں اس کی تقریبی رونمائی ہونی ہے، جس میں وہ پشاور کے اور آس پاس کے بڑے شعراء و ادباء اس میں مقالے پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر 17-18 کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک عالمی کانفرنس ہو رہی ہے سوشل سائنسز کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو اس میں ایک سیشن میری کتاب کی تقریبی رونمائی کا ہے۔ اور یہ کس شہر میں ہوگا؟ یہ اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں۔ جی جی، تو یہ چند، اس کے علاوہ اکادمی ادبیات سے اقبال حسین افکار صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہاں باقاعدہ بھی اس کی ایک تقریبی رونمائی رکھیں گے، تو ہاں۔ اس کتاب پہ آپ کی جو تقریز ہے جی وہ میں نے دیکھی، اس پہ یہ احمد جاوید صاحب نے جی لکھی ہے، جی جی تو وہ آپ نے کتاب کا جب مسودہ جی مکمل کر لیا تھا تو وہ ان کی خدمت میں لے کر گئے تھے جی کہ جی جی ہاں، تو انہوں نے اس بلکہ یہ تو انہی کی وجہ سے یہ کام میں نے کیا ہے، ان کا مجھ پر بڑا یعنی ایک دباؤ سا تھا کہ اس کو میں کروں، بلکہ اپنی شاعری کے مجموعے سے پہلے ہی یہ میں چھاپوں، اور ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے اس کی سرپرستی کی ہے، اس حوالے سے جو باقاعدہ وہ مجھ سے پوچھتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس طرح مشورے دیے ہیں۔ ایک میرے بھائی میرے دوست ضیاء الحسن صاحب، جنہوں نے اس کتاب پر یعنی خرچہ سارا انہوں نے، ان کی خواہش تھی کہ خرچہ میں کروں اس کتاب پر، تو اور یہ یعنی انہوں نے کہا کہ ایک اس کتاب کی ایک کاپی بھی نہ بکے
یہ ان کا جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ بس آپ کی کتاب چھپنی چاہیے. تو اتنے اخلاص سے انہوں نے میں ان کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں محتمم میں ہمارے مدرسے کے مولانا ضیاء الحسن صاحب. تو یہ چند لوگ جو یعنی اس کتاب میں جن کا کلیدی کردار ہے, محرک جو بنے ہاں بڑے. جو محرک بنے ہیں اولین, تو یہ لوگ ہیں. تو اس طرح احمد جاوید صاحب نے ایک آپ نے پڑھا ہے مفصل اس پر تبصرہ لکھا ہے جس میں تراجم میرے تراجم کو باقاعدہ. یہ جو کتاب کا جو بیک کور ہے اس کے اوپر جو یہ پوری تقریر جو لکھی ہے احمد جاوید صاحب کی جی جی تقریر ہے. اندر یہ 8 تقریباً 4-5 صفحے کی تقریر صحیح. جو ہے. جی جی ٹھیک. اچھا آپ ہم اس کتاب میں سے اگر کچھ آپ پڑھ کے اگر سننے والوں کو سنائیں تو بہت اچھا رہے گا. اگر آپ سنائیں تو اور اچھا رہے گا. پھر ایسا کر لیتے نا, ایک کوئی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, ایک آپ پڑھ کے سنا دیجیے گا. جی اور میری اصل میں پڑھت اتنی اچھی نہیں ہے, تو آپ بہتر ہے کہ آپ ہی ہر حصے سے ایک شعر یا اچھا, جتنے بھی آپ میں نے بس ایک بیچ میں صفحہ کھولا رینڈملی تھا, آپ, ہاں رینڈملی. یہ ہاں منتخب ہے. تصادف ہے وہ کہ پشتوں ایک میں رحمان بابا کا ایک شعر ہے کہ غزل کی ادوا شعر ہے انتخاب بھی د رحمان واڑا غزل دے انتخاب. کہ غزل میں تو 1-2 شعر جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں, ہاں وہ, لیکن رحمان کی پوری غزل سراپا انتخاب ہے. صحیح, اور یہ بھی آپ تو کی جو یہ کتاب ہے سراپا یہ انتخاب سراپا انتخاب ہے. جی صحیح. جی اچھا, اب یہ غنی کشمیری کا کھولا تو میرے سامنے آیا ہے. جی. اب شعر ہے ان کا, اصل جو فارسی بیت ہے وہ ہے نیفتت کار سازان را بکس در کار خود حاجت بخاریدن نباشد احتیاجی پشت ناخن را. اب منظوم ترجمہ جو فضل اللہ فانی بھائی نے کیا ہے وہ ہے, نہیں پڑتا کسی سے کام ہرگز کار سازوں کو کھجانے کی ضرورت پشت ناخن کو نہیں پڑتی. اب تشریح اس کی انہوں نے یوں کی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی بگڑی بناتے ہیں انہیں اپنے کاموں کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی, یعنی خدا انہیں کسی کا محتاج نہیں کرتا. جس طرح ناخن جو دوسروں کو کھجانے کے کام آتا ہے اسے خود کبھی کسی سے اپنی پشت کھجوانے کی ضرورت نہیں پڑتی. چونکہ عموماً آدمی کا اپنا ہاتھ کمر تک نہیں پہنچتا, اس لیے لوگ کمر کھجانے کے لیے دوسروں سے مدد لیتے ہیں. اسی مناسبت سے ناخن کے ساتھ پشت کا ذکر کیا. سبحان اللہ. تو یہی اس طرح اب انہوں نے جیسے ترجمہ ہے, اب ترجمہ انہوں نے اس میں التزام انہوں نے یہ رکھا کہ جس اسلوب میں غنی کشمیری کی اصل بیت تھی ترجمے میں معیار گرنے نہ پائے اور بالکل اسی رنگ میں اسی اسلوب میں انہوں نے ترجمہ کیا. اب جو اہل ادب ہیں وہ تو ان کو شاید تشریح کی پھر حاجت نہ ہوتی, لیکن عام قاری جو ہیں ان کے لیے آپ نے آسانی کے لیے یہ بھی کر دیا کہ بہت آسان جو بہت عام فہم زبان کے اندر آپ نے یہ سمجھا دیا کہ اس کا جو مضمون جو ہے وہ کیا ہے, تاکہ شعر پڑھنے والے کو پھر شعر پڑھ کے پھر وہ اب اچھا پھر اس کا میں سننے والوں کو بتاؤں کہ اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کتاب کی قرأت کا کہ آپ خود ہی اسی طرح فارسی شعر پڑھیں, پھر اس کے بعد اس کا منظوم ترجمہ پڑھیں ترنم کے ساتھ. اچھا پھر اگر آپ کو مضمون اس کا واضح نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, نیچے اس کی تشریح ہے, تشریح کے نیچے فرہنگ ہے, جو مشکل الفاظ ایسے ہیں نا جو فارسی یا شعر کے اندر کوئی ایسے الفاظ ہوں جو قاری کے لیے مشکل ہوں, تو اس کا ترجمہ بھی نیچے فرہنگ میں دیا ہوا ہے. پھر تشریح پڑھ کے جب آپ پر وہ مضمون واضح ہو جائے نا, پھر اس کے بعد دوبارہ پھر منظوم ترجمہ پڑھیں. تو اس طرح آپ منظوم ترجمے کے جو مفہوم جب آپ پر واضح ہو چکا ہوگا تو منظوم ترجمے سے اور زیادہ آپ لذت اٹھائیں گے. اب جب منظوم ترجمہ بھی آپ پر واضح ہو جائے تو پھر اس کے بعد اب جو اصل فارسی جو شعر ہے نا اس پر توجہ دیجیے اور دیکھیے کہ یہ والا جو مضمون جو مفہوم ہے وہ اس اصل شعر میں کس طرح بن رہا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ کتاب کی پڑھیں گے نا تو اس سے آپ کو فارسی دانی میں جو آپ کی جو بہتری آ سکتی ہے اس کے لیے آپ اس طریقے کو اپنا کر دیکھیے گا. اچھا ایک شعر آ گیا تو وہ بھی پڑھ دوں کتاب میں سے. عبادتی بجہان بہ سے خاک ساری نیست بحث وضوء عزیزان بوت تیمم ما. ہے خاک ساری سے بہتر کوئی عبادت کیا, یعنی سوال ہے یہ, ہے خاک ساری سے بہتر کوئی عبادت کیا, وضوء شیخ سے بہتر میرا تیمم ہے. سبحان اللہ. صحیح. اب آگے
آپ اپنی کتاب ہے آپ کی، آپ اس میں سے کوئی اپنا کوئی پسندیدہ اس میں سے کوئی حصہ پڑھ کے سنائیں ہمیں. اچھا غالب کا پڑھ دیں، غالب سے، کیونکہ ہمارے سننے والے سب سے زیادہ جتنے بھی تمام چاروں شاعروں میں سب سے ابھی زیادہ غالب سے واقف ہیں. ایک چونکہ اس میں نے صنعتوں کی ترجمے میں بھی میں نے ان صنعتوں کی رعایت رکھی ہے جی ہاں. جن کی شاعر نے رکھی ہے، تو یعنی اس کو میں نے بالکل تخلیق کے مرتبے تک پہنچا دیا ہے ترجمے کو. تو یہ ایک شعر ہے کہ محو او گشتم و رازم بملا طوفان کرد، محو او گشتم و رازم بملا طوفان کرد، ہست حیرانی عاشق لب گویا گویا. تو ترجمہ ہے کہ اس میں کیا محو ہوا میں کہ ہوا راز افشا، اس میں کیا محو ہوا میں کہ ہوا راز افشا، ہوتی ہے حیرت عاشق لب گویا گویا. صحیح. انہوں نے وہ کیا بات. گویا 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 کہ جو گویا. وہ ہے اس کو اردو میں بھی لانے کا التظام کیا جی انہوں نے. بہت عمدہ. صحیح. یہ شعر کس کا تھا، کس شاعر کا تھا؟ یہ بیدل کا شعر بے تھا. دل دہلوی کا. اچھا ایک اور ہے کہ در تماشایت برنگ شمع ہر جا می رویم، دیدہ ما یک قدم پیش است از مژگان ما. واہ واہ، یہ بڑا مشہور شعر ہے. ہاں کہ شمع کی مانند تیرے چہرے کے دیدار کو، واہ آنکھ میری ایک قدم آگے ہے مژگاں سے میرے. واہ. تھوڑا سا اس کی اس میں ہاں ذرا مشکل لفظ کہ ایک آیا ہے نا، مژگاں، تو تھوڑی سی تشریح بھی کس کی. ہاں کہ شمع کی بتی کا سرا پلکوں کی طرح ہے اور اس کا شعلہ اس کی آنکھ کی طرح ہے. چونکہ اس کا شعلہ اس کی بتی سے باہر آیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اپنی بیتابی کی تشبیہ اس سے دی ہے. کہتے ہیں کہ جب میں کہیں تیرے چہرے کے تماشے کے لیے جانے لگتا ہوں تو میری آنکھ کی پتلی شمع کی طرح میری پلکوں سے ایک قدم آگے آگے چل رہی ہوتی ہے. یعنی ویسے تو پلکیں آگے ہیں اور آنکھ پیچھے ہے، لیکن شمع میں وہ بتی پیچھے ہوتی ہے اور اس کی آنکھ گویا وہ شعلہ آنکھ کی طرح وہ آنکھ آگے نکلی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ یہ جی. ہے. اچھا اس میں فرنگ میں جو آپ نے مژگاں کا جو لفظ ہے اس کا بھی ترجمہ بتا دیجئے نا، کہ جی جی مژا اور مژگاں. ہاں یعنی پلکیں. صحیح. جی جی ٹھیک. اچھا اور خستہ اجزیم از ما جز گناہ مقبول نیست، یہ غالب کا شعر ہے کہ خستہ اجزیم از ما جز گناہ مقبول نیست، تک یا دورت بر شکست توبہ استغفار ما. صحیح. کہ ہم ہیں عاجز، جز خطا ہم سے نہیں مقبول کچھ. واہ واہ واہ. ہم ہیں عاجز، جز خطا ہم سے نہیں مقبول کچھ، کرتے ہیں توبہ شکست توبہ کی امید پر. واہ. ہاں منہ یہ کہ بیرون نام دباشد چه نماید، منہ یہ کہ برون نام دباشد چه نماید، بیہود در اندام تو جستیم میان را، نکلا نہیں جو بال نظر کس طرح آئے، نکلا نہیں جو بال نظر کس طرح آئے، ہم یوں ہی کمر ڈھونڈتے ہیں تیرے بدن میں. واہ کیا زبردست ترجمہ کیا. بالکل فارسی کا جو مفہوم ہے وہ بہو اس میں بیان ہو گیا. زخم کو پنبے مرہم ہے میرے، وہ سفیدی جو نمک چھوڑ گیا. بہت شکریہ کہ آپ آئے، اور آپ کی کتاب، سب سے زیادہ خوشی تو آپ کی کتاب کی ہے کہ 1 سال سے ہم اس کتاب کے منتظر تھے، تو منصہ شہود پر اب آ گئی یہ کتاب. اور آگے آپ کے کوئی اگلا کوئی پروجیکٹ ہے اس کے آئندہ کوئی اور کتاب کے ہم منتظر ہیں اس کتاب کے؟ وہ تو ایک بزنس سیکرٹ ہے لیکن پھر بھی ہم منتظر رہے. وہ اصل میں اعلان کر کے میں پھنس جاتا ہوں. صحیح ہے. اب اس کا میں نے اعلان کیا تھا تو پھر وہ لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا وہ والا. لیکن آپ نے امید دلا دی ہے کہ جس طرح ہم پچھلے سال جب آپ آئے تھے تو ہمیں یہ کتاب کی امید ہو گئی تھی، تو اب آپ نے ایک اشارتاً ایک امید دے دی ہے کہ ہم دوسری کتاب بھی اس طرح بھی ایک کتاب رکھی
ہوئے ایک دوسری کتاب یہاں پر اس طرح ہمارے انشاءاللہ کی ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ تو بہت شکریہ فضل اللہ بھائی, نوازش. بہت شکریہ ابصار بہت بھائی. شکریہ. فضل اللہ بھائی تو ہمارے ساتھ شاید 5ویں 6ٹی ہمارے ساتھ ان کی جی نشست ہے. جی ہاں. آپ ہمارے پاس آئے تو آپ کا ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں, اور انشاءاللہ پھر آپ سے پھر اس طرح ہم رابطے میں رہیں گے. انشاءاللہ. اور فضل اللہ بھائی ہمارے ساتھ OTS میں گلستان کے درس بھی دے رہے ہیں. تو جو ہمارے جو دیکھنے والے جو فارسی کے اشتیاق رکھتے ہیں, فارسی کا شوق رکھتے ہیں, وہ ہمارے OTS ایڈسینس کے چینل پر جا کے فضل اللہ بھائی کی پوری پلے لسٹ ہے درس گلستان کے نام سے, اس میں جا کر وہ جتنے بھی دروس ہیں وہ سب دیکھ سکتے ہیں. ہر ہفتے ان کی درس گلستان کی ایک ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے, اور ان کا پورا ارادہ ہے اللہ ان کو استقامت دے. یہ آمین. انہوں نے پوری درس گلستان سعدی جو اتنی بڑی کتاب ہے اس کی انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ یہ اس کو پورا اس کی تدریس کریں گے. تو دیباچہ ختم کر کے اب اس کی حکایات بھی شروع ہو چکی ہیں, تو ضرور آپ کو بہت لطف آئے گا. آپ سب کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جا کر ان کی فارسی کے لیے ان کی درس گلستان کی ویڈیوز دیکھیں. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سب سے دوبارہ کسی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ. اللہ حافظ.